کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کا پروگرام آداب زندگی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک آفیسر تھے جو ریٹائر تھے، ایک مرتبہ ایک دکان پر آئے، پرچون کی دکان تھی، اور وہاں پر آ کر کہنے لگے کہ مجھے مسور کی دال چاہیے اور اس کے 275 دانے چاہیے۔ تو وہ جو سیلز مین تھا وہ سن کر کچھ حیران ہوا۔ اب یہ سوال کرنے والے جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ جائے گا اور وہاں سے ایک ایک دانہ کر کے 275 دانے پورے کرے گا اور مجھے مسور کی دال دے دے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ سیلز مین وہ گیا اور اس نے 200 گرام مسور کی دال تولی اور تول کر کے ان صاحب کو دے دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میاں، میں نے کہا تھا کہ مجھے 275 دانے چاہیے مسور کی دال کے، اور آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے یہ 200 گرام مسور کی دال مجھے دے دی ہے۔ اس نے کہا صاحب آپ یہ دال گھر لے جائیے اور جا کر تسلی سے اس کے دانے گنیے، آپ کو 275 دانے ہی ملیں گے۔ یہ حیران ہو گیا کہ آپ اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 275 دانے ہی ہیں، جبکہ آپ نے اس کا وزن کیا ہے اور یہ تو 200 گرام ہے۔ اس نے کہا اصل میں حضور میرے والد صاحب بھی ریٹائر ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے ایک دن کیا کیا، میرے والد صاحب نے 1 کلو مسور کی دال تولی اور اس کے بعد اس مسور کی دال کے دانے گننا شروع کیے تو یہ 1375 دانے تھے۔ تو 1375 دانے یہ اس کے اندر تھے 1 کلو کے اندر، اور 200 گرام اگر جو ہے وہ ہم دانے 200 گرام اگر نکال لیں تو پھر یہ جو ہے وہ اس حساب سے 275 دانے بنیں گے۔ آپ یہ لے جائیں اور جا کر گن لیجئے گا، آپ کو تعداد مکمل ملے گی۔ سٹوری کا نتیجہ اور اس کا مورل کیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس سے لیسن کا سیکھنے کو ملتا ہے، اس پر اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات انسان اپنی فراغت کے لمحات میں وہ کام کرنے لگ جاتا ہے کہ جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے کے اخلاق کو، کردار کو، وقت کو، امیج کو، شخصیت کو، اس کے نسب کو، یہاں تک کہ اس کی قبر کو ویلیویبل بنایا ہے۔ تو جو ویلیویبل ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ڈی ویلیو ہو۔ تو مسلمان کے لیے جو گائیڈنس ہے، جو مسلمان کے لیے جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے، جو بتایا ہوا سبق ہے، جو سمجھائی ہوئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کام وہ کہ جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر ہمارے پاس کچھ وقت ہے، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، اور یقیناً ہے، اس کا انالیسس اگر کیا جائے تو یقیناً وقت ہمارے پاس ہے، تو اس وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کے ذکر میں جو ہے وہ اوقات کو گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ان اوقات کو جو ہے وہ گزارے۔ اس وقت کو جو اللہ کریم نے بندے کو عطا فرمایا ہے اسے کسی فروٹفل، ہیلدی اور
پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے اندر اس کو گزارے تاکہ اسے دنیا کا بھی فائدہ ہو، اسے آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ اور جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت ایک وہ سرپٹ دوڑنے والی گاڑی ہے کہ جو ساتھ نہ چلنے والے کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور پھر اپنے وقت کو بندہ اگر عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے میں اگر بندہ اس کو لگا کے رکھتا ہے، اور پھر کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ یہ وہ نیک عمل نہیں کر پاتا، یا کسی وجہ سے یہ اس نیک کام میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ کنٹینیوسلی جس طرح کرنا ہے وہ اگر نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی اسے یہ نیک کام کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بڑے فائدے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایک ویلیویبل، ایک اچھے مسلمان کا جو وقت ہے وہ درست انداز میں، اچھے انداز میں جو ہے وہ گزرنا چاہیے، اور ہمیں وقت کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور وقت اگر اللہ نے دیا تو اس کے علم دین حاصل کرنے میں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو ہے وہ سفر کر کے گزارا جائے گا، تو انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت کے فائدے نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ وقت حضور ہمارا، اس پر میں نے ایک حکایت بھی سنائی ہے اور کچھ بات بھی کی ہے، تو یہ اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارا وقت پی رہی ہیں، کھا رہی ہیں یا ضائع کر رہی ہیں؟ وہ کون سی دو چار چیزیں ہیں؟ جو سب سے جو مین چیز ہے نا وقت کے ضائع ہونے میں، وہ ہے بے قدری وقت کی۔ جب وقت کی بے قدری ہوگی نا، یعنی قدر نہیں ہوگی، اس کی وقعت معلوم نہیں ہوگی، اس کی قیمت معلوم نہیں ہوگی، تو اب جو ہے وہ ذرا کے بندے کا وقت ضائع ہوگا، چونکہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ پیسوں کا بندے کو احساس ہے تو جی، بندہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، صحیح قدر کرتا ہے۔ صحیح اچھا، جس کو احساس نہیں ہے پیسوں کا، جیسے چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ 1000 کا نوٹ دیں، اور پھاڑ ہی دے گا اس کو۔ 10 کا نوٹ دیں، صحیح 5000 کا نوٹ دیں، جو بھی تو پھاڑ دے گا۔ جی، یا آپ پہلے گڈی دے دیں اس کو، جو نا وہ 5 لاکھ کے پھینک دے گا، صحیح اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کو۔ صحیح تو بات۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں جو ہے نا یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے وقت کی قدر کے حوالے سے، جی، کہ یہ وقت جو ہے یہ اس کو یوں سمجھے کہ جو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہے برف، آہ، کہ برف پگھلتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، برف اگر یہ یوں ہی اگر رکھی ہوئی ہے جی، فرش پہ تو یہ سمجھو کہ یہ ضائع ہو رہی ہے۔ اچھا، وقت میں چونکہ گزرنا ہے، یہی برف اگر تھال میں رکھی ہوئی ہے، پتیلے میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ برف پانی بن جائے گی، ہمیں فائدہ دے گی۔ تو اس وقت کو اگر ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سمجھے پانی بن کے ہمیں فائدہ دے گا، ورنہ یہ ضائع ہو رہا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ وقت ایسے میں نے ایک بات اس میں جو کی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری وہ کون سی روٹین میں اچھا ہاں، چیزیں ہیں یہ تو ظاہر جو ہے وقت کہ کو لے رہی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے یہاں پر؟ فی زمانہ جو دیکھا جو ہے نا، یہ اسمارٹ فون، یہ جو نا وقت بڑا ضائع کر رہا ہے۔ اس نے جو نا وہ بڑی بازمائش میں ڈالا ہوا ہے، جس کو دیکھو موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، ویسا بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں کہ یار یہ بندہ جو نا وہ مطالعہ کر رہا ہے، اور بعض کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کہ کیا کبھی کر اس رہا کے جو نا وہ ہونٹ نظر آ رہے ہیں، کبھی اس کا چہرہ جو نا بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو گیا، تو کبھی جو بالکل مسکرا رہا ہے، تو ادھر ادھر جا رہا ہے، یہ ہے؟ ایسا ہی ادھر ادھر کی دنیا میں جا رہے، تو یہ خوش بھی ہو رہا ہے، تو غم زدہ بھی ہو رہا ہے، یہ سارا ہو رہا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، تو اس پر کنٹرول کیا جائے۔ ایک جو نا وہ وقت مقرر کر لیا جائے، مجھے جو نا وہ جو یہ میرے میسیجز وغیرہ ہیں کچھ اگر ہیں تو میں اس وقت دیکھوں، یا بالفرض اگر اپنا کوئی پیج ہے بھی جی، دینی پیج اگر ہے بھی، چلانا بھی ہے، نیکی کی دعوت دینی بھی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے لیے وقت مقرر کر، اتنے بجے مجھے یہ استعمال کرنا ہے۔ مرحبا، باقی دیگر کام بھی ہے نا، درست فرمایا۔ مطالعہ بھی تو کرنا ہے نا، جی، مطالعہ ہوگا تو پھر بندہ کر سکے گا نا آگے ڈیلیورڈ۔ ایسا ہی کچھ ہے ہی نہیں ادھر تو کہاں سے ڈیلیورڈ کرے گا؟ درست فرمایا۔ ایسا موبائل ایک رپورٹ جنریٹ کرتا ہے، اور تقریباً یہ جو اسمارٹ فون ہیں ان میں یہ فیچر پایا جاتا ہے، بعض میں ہوگا بعض میں نہیں بھی ہوگا۔ وہ ڈیلی روٹین بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر موبائل استعمال کس کیا ہے۔ اپلیکیشن کو کتنا استعمال کیا؟ بھائی صاحب، یہ بھی بتاتا ہے موبائل آپ نے کتنی دیر استعمال کیا ہے، یہ بھی بتاتا ہے، اور کن اوقات میں زیادہ استعمال کیا ہے، کس میں کم کیا ہے، کس بالکل۔ دن کتنا استعمال کیا وہ بھی کیا ہے۔
وہ بھی بتاتا ہے بعض اوقات لوگوں کا وہ جو ڈیلی روٹین ہے وہ 7 گھنٹے ایسا موبائل، یعنی ڈیلی روٹین ایوریج ٹائم آپ نے موبائل کو کتنا دیا جی 7 گھنٹے استعمال کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہے ان کو احساس، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ یہ ہم اتنا ٹائم اس میں ضائع کر رہے ہیں؟ قدر نہیں ہے نا وقت کی. جو قدر ہوگی تو آٹومیٹکلی سارا نظام بن جائے گا. اس کے لیے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے انمول ہیرے، وہ مطالعہ کرنے جیسے، وہ پڑھنے جیسے رسالہ ہے. انشاءاللہ الکریم وہ پڑھیں گے تو وقت کی قدر نصیب ہوگی اور بندے کا ذہن بنے گا مجھے اپنا وقت کس طرح گزارنا ہے، کن کن کاموں میں گزارنا ہے. موبائل لوگ ہاتھ میں رکھتے ہیں تو کیا آپ اسے جیب میں رکھنے کا مشورہ دیں گے؟ بعض اوقات ہاتھ میں ہوتا ہے نا، پھر بندہ بعض اوقات اس کو دیکھتا رہتا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑی دیر بعد ڈبل کلک کریں گے دیکھیں گے کیا ہے، یا اس کا ان لاک کریں گے کیا ہے. نوٹیفیکیشن بعض اوقات آتے ہیں تو وہ کبھی کبھار، وہ پہلے ہوتا نا وہ لائٹ جلتی تھی تو بہرحال مختلف ہاں وہ کوئی ہاں جی چھوٹی سی ایک LED لائٹ ہوتی تھی، ہاں لائٹ وہ لگتی بلنک کرتی تھی، رہتی تھی کہ بلنک آپ کرتی کا تھی. کچھ ہے اس کے اندر. جیسے کال آنے والی ہے یا SMS آنے والے ہے تو وہ لائٹ جلتی تھی. جی اس کو جیب میں رکھنے کا مشورہ دیں گے؟ اسے جیب ہی میں رکھا جائے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے. ماشاء اللہ، ہاتھ میں رکھے تو گر بھی سکتا ہے نا. ایسی بات جس کے علاوہ اتنا کہتا ہوں یہ گر گیا بیچارہ ٹوٹ گیا پھر کیا کریں گے، چھن بھی سکتا ہے، پریشان ہو گئے. چھن بھی سکتا ہے، ایسی بات، نظر بھی لگ سکتی ہے کہ جو اتنا مہنگا موبائل ہے. ایسی بات. تو جیب میں رکھیں. مرحبا. ایک بندہ تھا سب، اس کا موبائل تھا اور اپنی کیپیسٹی سے ہائی موبائل اس نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے خود یہ بات جو ہے نا مجھے بتائی. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکو آئے اور مجھ سے موبائل چھین کے لے گئے. اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہوش اڑ گئے، اور ایک تو گن پوائنٹ پر یہ جو چھننے کا یہ ایکسپیرینس ہے معاملہ الگ. ہاں اللہ کی پناہ ہے، یہ نروز پر واقعی اس کا بہت سخت بالکل. جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. بہرحال ایک تو یہ، پھر اوپر سے موبائل چھن گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی پر آ رہا تھا تو میں آفس میں آ گیا، اور کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے تک تقریباً مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ لوگوں نے مجھے بھانپ لیا کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے حواس میں نہیں ہے. تو بہرحال مجھے پھر لے کے کیا ہو گیا، گھر مجھے جو ہے نا وہ بھیج دیا گیا، اور اس طرح سے کر کے گھر پہنچا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 8-10 گھنٹے تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ. تو یہ ہاتھ میں موبائل ہو تو پھر یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اگر وہ بیچاروں کے ساتھ جمع پونجی بھی چلی گئی نا ایک طرح سے، ظاہر ہے کہ جو لمٹ سے زیادہ لے لیا، ہو سکے قرض لیا ہو، تو یہ ایک پریشانی الگ ہوگی. اللہ ان آپ کے لیے لمٹ سے آسانی زیادہ فرمائے. موبائل رکھنے کا مشورہ دیں گے؟ نہیں کوئی کسی بھی معاملے میں چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلانے کیا چاہیے. بات ہے، مرحبا. کوئی بھی معاملہ ہو. ایسے چیزیں نظر آتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ نے بات درست فرمائی ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اسکول کی کتابوں میں بھی بعض اوقات جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں چادر دیکھ کر جو ہے وہ پاؤں پھیلائیں. ایک طبقہ وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھی جتنے پاؤں آپ کے پھیل رہے ہیں چادر کا سائز اتنا بڑھا دینا. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اگر آپ کے پاس ایسی چادر ہے کہ اس کا سائز آپ بڑھا سکتے ہیں تو پھر بڑھائیں. مگر پھر بھی اگر آپ کو ایسی مشین ہے، ایسا آپ کا ہے، پھر بھی آپ جو ہے نا وہ چادر کے اندر ہی رکھیں. جتنی چادر بڑھے مزید اندر کریں، یوں رکھیں، یوں ہی چادر کا حساب رکھیں. درست فرمایا آپ. ٹھیک ہے، چادر کو اپنی پار لمٹ نہ میں کریں، رہیں. اپنی لمٹ میں رہیں. مرحبا، اچھی بات ہوگی جی. اور وہ جو چیزیں بندہ یہ سب دیکھتا ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لینے کا جی چاہتا ہے، آپ بازار یہ میں تو جاتے دیکھیں ہیں. کئی چیزیں ہیں، جی تو کئی چیز. اب جیسے ایسا ہی مجھے ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کا تجربہ ہے. جی جیسے کبھی ان کو لے کے جائیں نا کسی دکان پہ یا کہیں پہ، تو وہ ساری دکان لینی پڑتی ہے ان کو. بھائی یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. آپ بچے نہ بنے نا، آپ عقل مند بنے، بڑے بنے. جتنی آپ کی لمٹ ہے اس میں رہیں. یہ تو بندہ کہے کہ میں ساری دکان ہی لے لوں، ایک دکان لے لوں پھر ساری دکانیں لے لوں، پوری مارکیٹ لے لوں. نہیں ہو سکتا نا ایسا. آپ جائیں کسی مارکیٹ میں، اب کسی کو اگر لیپ ٹاپ کا شوق ہے تو پتہ چلے سارے لیپ ٹاپ اٹھا لوں، موبائل کا شوق ہے سارے موبائل اٹھا لوں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بظاہر دیکھا جائے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ بچوں کو وہی کہ ان کے ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے کہ جو ان کی عمر ہے نا، ان کو اس عمر کے حساب سے چیز دینی چاہیے. اب چھوٹا بچہ تو چھوٹی گیند، بڑا بچہ تو بڑی گیند. صحیح. اچھا اب چونکہ فٹ بال اگر آپ اس کو دلا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا، پتہ چلے بڑا بچہ فٹ بال سے کھیلے گا تو گھر میں نقصان نہ ہو، تو یہ بھی دیکھا جائے گا. لائٹیں توڑ رہا ہے، لائٹیں توڑ رہا ہے، یہ آزمائش نہ ہو جائے. اور اس طرح کی شیشے کی تو چیزیں ہیں وہ توڑ رہا. وہی کہ چادر دیکھی جائے گی. یہ بھی چادر میں آ گیا نا گھر پہ ایک طرح چادر سے. بھی اور حالات بھی، سنیریو ہاں بھی اس سے. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اصل چادر سے مراد تو حالات ہی ہیں. آپ ویسے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں؟ عمر دیکھا گیا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے بچے انہیں جو بھی کہتے ہیں وہ انہیں لے ہی دیتے ہیں.
تو آپ کیا اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں یہ نہیں لینا، یہ نہیں ہاں لیں گے؟ بالکل منع کرتا ہوں، بعض کو دلا بھی دیتا ہوں، بعض کو منع بھی کرتا ہوں، تو ان کے دونوں ان کی سوچ رہے ایک کیوں منع کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ تاکہ ان کا یہ نہ لگے کہ ہم جو چاہیں لے لیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سوچ بنتی ہے تو نقصان کیا ہے اس کا؟ تو نقصان ہے نا کہ پھر اگر ان کو یہ ظاہر کہ پھر ان کو کسی جب بڑے ہوں گے تو بس پھر یہی کہ وہ ہمیں تو یہ چاہیے، کسی طریقے سے ان کو حاصل کرنا ہے۔ اچھا پھر چونکہ ہمارے ایک نسبت ہے نا، اب اللہ نہ کرے بچے نے کسی نے مانگنا شروع کر دیا، ہمارے بچے نے تو سامنے والا دے گا عقیدت میں، تو یوں بھی ڈر لگتا ہے، بچہ ہے نا، سو تو نہیں سمجھ، تو یوں بھی پھر ظاہر ہے کہ اس کو یہ اچھا پھر دوسرے کہ یہی کہ جو بھی مانگنا ہے گھر میں سے مانگنا ہے، والدین سے بس، اور کہیں سے نہیں، واہ واہ۔ یہ سوچ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچوں کو کوئی تحفہ دے تو اس میں بھی سکھایا ہوا ڈائریکٹ لینا نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض بچوں کو آپ کوئی چیز دیں نا تو وہ بچہ اگر اس کا باپ کھڑا ہے، آپ بھلے اس کو جتنی محبت سے جی دے دیں، اس نے نہیں لینی، اسے نہیں لینی، یا وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ابا کو مطلب وہ دیکھے گا، بالکل بالکل وہ ادھر سے اشارہ ہو جائے گا بھی لے لو، نہیں، بہت لے لے گا، زبردست، ورنہ نہیں لے گا۔ نہیں بہت زبردست۔ اب دیکھیں کہ جو بچہ اس طرح تحفہ نہیں لے رہا تو وہ سوال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیا بات ہے، مرحبا، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت خود کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ کال سے سب لیتے جی ہیں، ہاں، آگے چلتے ہیں جی۔ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، خوشی بہت دیر سے آتی ہے اور جلدی چلی جاتی ہے، سکون کیسے ملے؟ ملین ڈالر کویسچن ہے، اور ہر بندے کا اگر میں بولوں تو آج جس کو بھی پکڑ لیں اس کا یہ تنخواہ دار طبقہ بھی دیکھ لیں، بزنس طبقہ بھی دیکھ لیں، تو یہ تو ہے ہی ہے، چاہے مزدور دیکھ لیں، سیٹھ دیکھ لیں، عورت دیکھ لیں، مرد دیکھ لیں، غریب دیکھ لیں، مسکین امیر دیکھ لیں، جناب جوان دیکھ لیں، بوڑھا دیکھ لیں، شادی شدہ دیکھ لیں، غیر شادی شدہ دیکھ لیں، پاکستان میں رہنے والا دیکھ لیں، پاکستان سے باہر رہنے والا جو ہے وہ دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، یہ سوال جو ہے نا وہ آپ کو اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہوا مل جائے گا۔ یہ دیکھیے اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس دنیا میں پریشانیاں آنی ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی کی جو گاڑی ہے نا بندے کی، وہ پریشانیوں کے پہیوں پہ چلتی ہے، صحیح، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، صحیح، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بعضوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اچھے خاصے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو بے سکونی ہوتی ہے۔ صحیح، اب یہ بے سکونی کیا ہے؟ حل میں مزید اور آئے اور ہے، اور آئے، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ کار والا جو ہے نا وہ پراڈو والوں کو دیکھتا ہے، پراڈو والا جو ہے نا وہ پھر مزید کسی اور کو دیکھتا ہے، وہ یوں کر کے جو ہے نا وہ اعلیٰ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ بے سکون ہی رہیں گے۔ تو ہمیشہ دنیاوی معاملے میں جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور عبادت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے معاملے میں، یہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں سبحان اللہ، کہ فلاں دیکھو یار کیسا ہے یار، سو یہ مصیبت آئی پھر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، کوئی اظہار ہی نہیں کر رہا، پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم گئے تو پتہ چلا کہ یہ بیچارے اس آزمائش میں، اور دیکھو یار کیسے جملے کہہ رہا تھا، بس جو مالک کی مرضی۔ اس میں جو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ اسی طرح عبادت الہی میں کہ دیکھو یار میں تو خالی 5 وقت کا نماز فرض پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ میں اپنے کیا کہتے ہیں جو مجھ پر نماز فرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، یہ دیکھو تہجد ہی پڑھتا ہے۔ صرف تہجد پڑھنے والا اشراق چاش والے کو بھی دیکھے، اشراق چاش اور تہجد والا اوابین والے کو بھی دیکھے، جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی دیکھے، دیکھو گا یہ روزانہ جو ہے وہ پاؤ سپارہ پڑھتا ہے۔ تو اس طرح عبادت الہی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ وہی اخروی معاملات میں، المختصر ہے کہ اخروی معاملات میں جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی تو آٹومیٹکلی سکون مل جائے گا، کیا بات۔ سکون آ جائے گا۔ ایسا امیر سنت کی زیارت جو ہے وہ کرنے کا موقع بعض مواقع پہ جو ہے وہ میسر آتا ہے، اور آپ کو میں نے ایسی ایک تصویر بھی دیکھ رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ کی بھی جو ہے وہ زیارت کی ہے کہ آپ کی بھی روٹین ہے، قرآن کریم کا ایک آپ نے بنایا ہوا ہے کہ اتنا میں نے روزانہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو ہم جو دیکھنے سننے والے ہیں ہماری بھی یہ روٹین بن جائے کہ ہم دیکھ کے قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے والے بنیں، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے یہ اپنے اسکیجول میں اس کو کیسے سیٹ کیا ہوا ہے؟ سوچ ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا، ذہن ہوگا تو
سب کچھ ہو جائے گا. اصل تو یہ بندے کو سوچ جو ہے نا سوچ بنانی ہے. اتنا پڑھنا ہے. اتنا پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. مرحبا. خلیفہ میرے سنت کو میں نے سفر کے دوران بھی تلاوت قرآن کرتے دیکھا، اور مجھے اس سے جو ہے وہ اندازہ ہوا کہ ان کا یہ معمول ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے غالباً ان ایسے آپ یہ بتا دیں، مہربانی فرما دیں، لوگوں کی ترغیب کے لیے آگے باعث بن بڑھیں جائے. اور بھی سوالات ہیں. اچھا ہو جائے گا. سوال لیتے ہیں ہم. مجھے پر جو فیل ہوا میں وہ بتاتا ہوں حاضرین کو کہ سفر میں نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے غالباً انہوں نے ایک دن کا حساب رکھا ہوگا. بتا دیں تو میرا خیال ہے بہت ساروں کے لیے معلومات بعض ترغیب بن معمول جائے گی. ہوتے ہیں نا پورے کرنے ہوتے ہیں. جی، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یعنی آپ نے مغرب سے دن مغرب تبدیل ٹائم ہونے سے رکھا پہلے ہوا. پہلے. جی، دن تبدیل ہونے سے پہلے پہلے. اب دن تو چاہے ایسا سورج ڈوبنے کے بعد پڑھ لیا یا سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیا، وہی جو ڈبل 12 کرنے 24 گھنٹے. یعنی آپ نے مغرب سے مغرب رکھا ہوا ہے جی اپنا جی جدول، یعنی جی ہاں. یہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے ہیں. انہی کے اندر وہ جو روٹین بنائی ہے اس کو کیا کرنا ہے، بالکل. پورا کرنا ہے. اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا یہ فرمائے. جو مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے وہ جو ایک روٹین وائز ہے. مرحبا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی روز قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر میں قرآن کریم کی زیارت ذرا کیجیے گا. شاید اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس پر جو ہے وہ گرد پڑی ہوئی نظر آئے. بعض تو جز دان میں ہوتے ہیں اوپر رکھتے ہیں، اور وہ بھی اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں ہاتھ ہی نہ کسی کا جائے. یہ بھی کون سی جزدان پہ گرد کی حاضری ہوگی. جی. اللہ اللہ رحمت فرمائے. آمین. قرآن کریم کی زیارت کریں. اور کہیں یہ جو اوپر گرد جو ہے وہ آ چکی ہے، تو یہی گرد مصیبتوں کا پٹارا بن کر ہماری زندگی میں وبال تو نہیں مچا رہی. غور کرنے دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. قرآن کریم گھر میں ہے، اس کو بھی دیکھ کر کے پڑھیں. امیر سنت کو میں نے مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھتے ہوئے الحمدللہ زیارت کی ہے. خلیفہ امیر سنت کو دیکھا کہ آپ موبائل میں جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے القرآن کریم کے نام سے، اس سے جو ہے وہ تلاوت فرما رہے ہیں. تلاوت قرآن دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے کا معمول بہرحال ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کرے یہ معمول ہمارا بن جائے. پھر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو یہ اور نور علی نور ہے. اور ہمارے نیک اعمال میں بھی ہے 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تفسیر سعد الجنان کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا نالج بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی. انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، تو کیا یہ سلام پہنچانا اس پر لازم ہوگا؟ جی. اب دیکھیں اس میں اگر وہ جی ہاں کہہ دیتا ہے یہاں میں پہنچا دوں گا، تو اب اس پر سلام پہنچانا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ وہ اس طرح کہہ دے میں فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے. ماشاء اللہ. جواب دینے والا کیا دیتے جی وعلیکم السلام. ایک بندہ تھا، اس نے کسی جواب سے دینے کہا والے یار نہیں، یہاں تو یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تب بھی اگلا کہتے ہیں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایسا ہے، یہ بات بھی ہے. اس نے کہا یار میں آپ کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں. اس نے کہا جی وعلیکم السلام، مہربانی. یہ اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں کیا ہونا چاہیے. کسی کو سلام کہنا ہے اور اس نے آ کے کہا ہے کہ فلاں نے سلام کہا ہے، اس کا جواب کیسے اس دینا میں تو یہ کہ وعلیکہ وعلیہ السلام، وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی اور تم پر اور اس پر سلام. سلام. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس پر ہی جواب دینا لازم ہے نا، ٹھیک ہو. اس کے لیے چونکہ یہ بھی سیکھنا ضروری ہے اس سلام کا جواب کس طرح دینے. کوئی اگر سلام پہنچائے تو مرحبا. چونکہ ہم پر ایک واجب ہو گیا نا، جی. اب ہم یہ اس سے کس طرح جو ہے نا وہ سبک دوش ہوں، یعنی کس طرح ہم جو ہے وہ یہ واجب ادا کر دیں دینا مدینہ. اور ثواب حاصل کریں واجب کا، ٹھیک ہے. اور گناہ گار نہ ہوں. جی کال لیتے. میرا سوال یہ ہے، جمعرات کو جو ختم دلواتے ہیں تو کیا اس میں کھانا رکھنا ضروری ہے؟ خود بھی کھا سکتے ہیں یا دوسروں کو دینا ضروری ہے؟ دیکھیں اول تو یہ کہ کھانا رکھنا ضروری نہیں ہے، ختم شریف کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب اگر کوئی قرآن شریف کا ختم کرتا ہے، اب اس نے ظاہر ہے کہ اس کو 1 ماہ بعد اس نے ختم کیا، 3 ماہ بعد کیا، 1 سال بعد کیا، تو اب کوئی بھی دن آ گیا، مثال دے رہا ہوں، تو دعائے ختم القرآن تو لکھی ہوئی ہے تو کسی وقت ختم کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جمعرات بھی ختم کرتا ہے روزانہ ہر جمعرات، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا رکھے نہ رکھے کوئی ضروری نہیں ہے. کھانا رکھتا ہے تو چاہے تو خود بھی کھا سکتا ہے اور گھر کے افراد کو بھی کھلا سکتا ہے، چاہے تو دیگر کو بھی دے سکتا ہے. سارا اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں پابندی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جو ختم نہیں کرتا جمعرات، کوئی ختم شریف نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک. ایک مستحب کام ہے، ثواب کا ایک ذریعہ ہے. اگر ختم شریف دلائیں گے ہر جمعرات تو اس میں یہ ہوگا کہ بچوں کا ذہن بنے گا کہ چلو بیٹھ کر جو نا ہمیں جو ہے وہ ایک یہ بھی ایک کرنا چاہیے. جو ختم شریف ہوتا کیا ہے، جی. تلاوت قرآن کی جاتی ہے سبحان اور اس کا ثواب
جو ہے وہ اس سال کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا بھی اسی طرح مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، صحیح، اللہ ہی کے بارگاہ میں کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جو اوریجن ہے جیسے پنجاب ہے اور اس طرح کے اس میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر تو جمعرات کو جیسے کسی غریب کے گھر پر اتنی اچھا کھانا بناتے ہیں اور وہ کسی غریب کے گھر پر ہے وہ کھانا بھیج دیتے ہیں، یہ ہم نے معمول دیکھا ہے۔ اس میں اگر یہ قرآن کریم پڑھ کر کے بھی ایڈ کر لیا جائے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اس بالکل ماشاءاللہ۔ نہیں اب دیکھیں نا کہ یہ ختم شریف کی برکت ہوئی جی، کہ غریب کے گھر میں کھانا کھانا بھی گیا، جا رہا ہے، واہ اس کے بچے آج اچھا کھانا کھائیں گے، واہ، اچھا وہ دعائیں دیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی کال جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کبھی بچے یا بڑے کے ہاتھ سے روٹی گر جائے تو اسے اٹھا کر چوما جاتا ہے اور چومنے کا مقصد رزق الہی کی تعظیم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوں روٹی کو چومنا کیسا ہے؟ کیا اس میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک فیملی ممبر یوں روٹی چومنے پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے درست نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو چوما جاتا ہے نا کہ رزق کی تعظیم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس قوم میں قحط ہوتا ہے نا ان سے پوچھے روٹی کی کیا قدر ہے، روٹی تو دور کی بات ہے، ایک لقمے کی کیا قدر ہے، تو اسے ہمارے یہاں چوما جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو، ہاں، کہ جس قوم سے یہ گئی ہے پھر پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ جی، تو اللہ عزت میں تو ظاہر یہ بھی آ گیا کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ پھینکا نہ جائے، اگر راستے میں کہیں گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، اگر قابل استعمال ہو تو اس کو کھا لینا چاہیے، کہ کیا بھائی کہ یہی روٹی کھانا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ روٹی میں اناج وغیرہ سب آ گیا۔ ادب کرنے والے جو ہے نا وہ اس کی برکت پاتے ہیں، رزق کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بچا کر جو ہے نا وہ پھینکنے کا بھی ایک رواج ایسے بنا ہوا ہے، یعنی اگر بھائی نے کھایا ہے تو اب وہ اگر اس میں کچھ بچ گیا ہے تو بہن نے نہیں کھانا، باپ نے کھایا ہے جو ہے وہ ماں نے نہیں کھانا، یعنی یوں ہے شوہر نے کھایا تو بیوی نہیں کھائے گی، بیوی نے کھایا تو شوہر نہیں کھائے گا، تو بھائی نے کھایا تو بہن نہیں کھائے گی، بہن نے کھایا تو بھائی اس میں سے جو ہے وہ نہیں لے گا، بھائی مجھے الگ سے چاہیے، مجھے اپنا چاہیے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا، اس طرح سے یہ تو یوں ہے۔ اس پر بھی رہنمائی فرمائے اور کھانا نکالنے کے اوپر بھی جو ہے وہ رہنمائی فرمائے۔ میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچے ویسے اسلامی بھائیوں کو دیکھے، حاجی امین صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ایک سفر یوں عید کے دنوں میں کھال کے مختلف جو ہے وہ سٹالز پر آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کرنے کے لیے، دعاؤں سے نوازنے کے لیے، بڑا ایک اچھا انداز تھا۔ وہ حاجی امین صاحب کے ساتھ ایک مقام پر ایسے ہم رکے تو کھانا وہاں کھانے کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، اس میں سے جو ہے وہ کھانا لیا، میں نے بھی اس میں سے نکالا، لیکن میں نے حاجی امین صاحب کو بھی دیکھا انہوں نے بالکل تھوڑا سا نکالا، اچھا وہ انہوں نے کھا لیا، پھر تھوڑا سا اور نکالا، وہ بھی اچھا میں نے جو نکالا ہوا تھا میں نے وہ ختم کر دیا۔ میں نے پھر حاجی امین صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے، میں نے دیکھا 2 مرتبہ آپ نے نکالا، 3 مرتبہ نکالا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ کم نکالنے میں یہ اس بات کا چانس نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ زیادہ نکال لیا تو اب اس میں چانس موجود ہے کہ رزق کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ یعنی دیکھیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچے بسے ایک جو ہے نا وہ اسلامی میں یہ سوچ ہوتی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نہیں بالکل ہمیں اس حوالے سے سستی نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ جو ہے میں سارا نکال لوں، بعد میں کون نکالنے بیٹھے گا، یہ سستی ہے نا، لیکن قریبی برتن رکھا ہوا ہے، تو بالکل یہ سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اتنا ہی نکالنا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے بھی کم نکالیں، بعد میں نکال دو سکتے ہیں نا، ایسا ہی کہ اب چونکہ زیادہ نکال لیا تو وہی کہ ضائع ہونے کا چانس ہے، وہی برتن میں زیادہ نمک ڈال دیا سالن میں تو اس کو نکال نہیں سکتے، کم ڈالو اور ڈال تو اور ڈال سکتے، مرچ اگر کم ڈال دی تو اور ڈالا جا سکتا ہے، زیادہ ڈال دی تو نکالی نہیں جا سکتی، تو لہٰذا جو اناج وغیرہ سے ضائع کرنے سے بچائیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں، کہ سور المؤمن شفاؤن، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور یہ حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا یہ کہ اب سب کا پیٹ بھر گیا، اب سب اگر فل نہیں کھا سکتے، اس کا پر یہ کہ جانوروں کو دے دیا جائے، کبوتر یا جو بھی پرندے ہو تو ان کے لیے چھت پہ رکھ دیا جائے، چونٹیوں کے لیے رکھ دیا جائے۔ واہ واہ واہ، تو اب کیا ہے کہ یہ بھی اگر آپ نے رکھ دیا نا چھت وغیرہ پہ یا کسی کونے میں کہ جہاں ضائع نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی جاندار شے اس کو کھا لے گی، تب بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کیا بات یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی رحمت ہے، ہے، رزق ضائع اب نہ پتہ چلے گا اب
چوٹیوں کے لیے پوری ایک پلیٹ رکھ دیں تو یہ تو ضائع ہو جائے گی. یہ چوٹیاں اول ہیں بھی تو کتنا کھائیں گی؟ ان کے لیے ایک دانہ بھی جو بہت ہے, چند دانے بھی ان کے لیے بہت ہے, ان کے پورے قبیلے کے لیے. تو یوں جو ہے وہ رزق ضائع ہونے سے بچائیں. ایک ہمارے یہاں جو بے سکونی, بے برکتی جو ہے نا نظر آ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رزق کی تعظیم نہ کرنا, رزق ضائع کرنا, اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے, روزی پوری نہیں ہوتی, کھانا میں پورا نہیں ہوتا, ہم آزمائش میں رہتے ہیں, بے سکونی رہتی ہے. تو ذرا بے سکونی تو رہے گی, کیونکہ یہ رزق ضائع کرنا تنگ دستی کے اسباب میں سے. اور ویسے ہی اسراف, لا اسراف فی الدین, کہ دین میں اسراف نہیں ہے, اسراف وہی ضائع کرنا. اللہ ہمیں اسراف کرنے سے بچائے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ الکریم رزق کی قدر نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی, یا رب ہمیں سکھا دے آداب